ایک گناہگار ہوگا، نماز نہیں پڑھتا ہوگا، کیا میسج سینڈ کرنے سے صرف اس کو جنت مل جائے گی؟ جنت اتنی سستی تو نہیں ہے کہ صرف میسج سینڈ کرنے سے وہ جنت مل جائے۔ یا ایک شخص ہے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا ہے لیکن رمضان کی خوشخبری دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کریں گے یا جہنم سے خلاصی دیں گے اسے۔ جہنم سے تو بچا جاتا ہے اعمال کر کے میرے بھائی۔ جنت ملتی ہے ایمان کے ساتھ، جنت ملتی ہے ایمان کے بعد اعمال کرنے کے ساتھ، جنت ملتی ہے ایمان کے بعد روزہ زکوٰۃ حج ادا کرنے کے ساتھ، جنت ملتی ہے ایمان کے بعد اس پر قائم و دائم رہنے کے ساتھ۔ امام حاکم نے مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احصو ہلال شعبان لرمضان، شعبان المعظم کے چاند کو گنو لرمضان، رمضان کے لیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مقاصد کے حصول کے لیے، رمضان المبارک کی بابرکت ساعات کو پانے کے لیے رمضان شعبان المعظم کی تاریخوں کو گنو۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہمیں انگریزی مہینوں کے نام یاد ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، سارا کچھ یاد ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جن کو اسلامی مہینوں کے نام یاد ہوتے ہیں۔ اسلامی مہینوں کی پھر تاریخوں کو یاد رکھنا تو بہت الگ بات ہے۔ کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کو لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کرائیں، ان کے سامنے ان کے قصے پڑھ کر سنائیں تاکہ انہیں اسلامی تاریخ یاد رہے۔ ہم دیکھو زندگی کے اندر ہم اپنے بچوں کو کافروں کے ملکوں میں بھیجتے ہیں دنیاوی ڈگریاں لینے کے لیے، لیکن ہم سے اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو محلے کی مسجد میں بھیج دیں تاکہ جہنم سے وہ خلاصی ہو جائے، جہنم سے چھٹکارا پا لے۔ اتنا کام ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو اسلامی تاریخ جو ہے اس کو یاد رکھنا، یہ بھی ایک اس کی بھی ترغیب ملتی ہے ہمیشہ۔ لیکن ایک غلطی ہے، اس کا ازالہ میں یہاں پر کرنا چاہوں گا۔ جب شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارا سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، تمام کے اوپر یہ ایک لائنیں لگ جاتی ہیں میسج کی۔ میسج کیا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان المبارک کی خوشخبری دی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کی خوشخبری دوسرے تک پہنچائی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دے۔ العیاذ باللہ، یہ کسی کتاب کے اندر حدیث موجود نہیں ہے، سرے سے حدیث ہے ہی نہیں ہے، ایک من گڑت روایت بنائی ہوئی اپنے سے، اور ہم لوگوں کے اندر آگے بیان کر رہے ہیں اس چیز کو۔ اب یہاں پر حدیث کے اندر صرف اتنے الفاظ آئے ہیں، احصو ہلال شعبان لرمضان، شعبان المعظم کی تاریخوں کو گنو رمضان کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ اس سے آگے کوئی الفاظ نہیں ہیں، لیکن ہم نے اپنی طرف سے من گڑت چیزیں بنائی ہوئی اور اسے ثواب سمجھ کے آگے شیئر بھی کرتے رہتے۔ حالانکہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنے آپ کو تیار کر لے آگ کے لیے، اپنا ٹھکانہ آگ کے اندر کر لے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں اخسرین اعمالا، جو اپنے اعمال کو کم کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے اعمال بڑھ رہے ہیں، ہمیں ثواب مل رہا ہے، پتہ نہیں ہے کہ ان کے اعمال کم ہو رہے ہیں ایسے کام کرنے کی وجہ سے۔ ایک گناہگار ہوگا، نماز نہیں پڑھتا ہوگا، کیا میسج سینڈ کرنے سے صرف اس کو جنت مل جائے گی؟ جنت اتنی سستی تو نہیں ہے کہ صرف میسج سینڈ کرنے سے وہ جنت مل جائے ہمیں۔ یا ایک شخص ہے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا ہے لیکن رمضان کی خوشخبری دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کریں گے یا جہنم سے خلاصی دیں گے اسے۔ جہنم سے تو بچا جاتا ہے اعمال کر کے میرے بھائی۔ جنت ملتی ہے ایمان کے ساتھ، جنت ملتی ہے ایمان کے بعد اعمال کرنے کے ساتھ، جنت ملتی ہے ایمان کے بعد روزہ زکوٰۃ حج ادا کرنے کے ساتھ، جنت ملتی ہے ایمان کے بعد اس پر قائم و دائم رہنے کے ساتھ میرے بھائی۔ تو اس طرح کے جو خرافات ہوتے ہیں، اس طرح کی من گڑت چیزیں ہوتی ہیں، ان سے خود بھی بچیں
اور آپ کا کوئی دوست پڑوسی ارد گرد آپ کو کوئی چیز سینڈ کرے اسے بھی سمجھائیں اس چیز کے بارے، تاکہ وہ بھی گناہ سے بچ سکے۔